بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 22 دسمبر 2023 روز جمعۃ المبارک سعودی عرب کی شام تک کے اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں، انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ رقم کے جھگڑے پر انڈین شہری کو قتل کرنے والے بنگالیوں کو سزائے موت۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ جازان ریجن میں انڈین شہری کو قتل کر کے نعش کو دفنانے والے 2 بنگالیوں کو سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق جازان ریجن کی پولیس نے قتل کے الجھے ہوئے واقعے کا سراغ لگا دیا۔ نامعلوم قاتلوں نے اپنے دانست میں نعش کو دفنا کر ثبوت ختم کر دیے تھے، مگر پولیس اہلکاروں نے نہ صرف واردات کا سراغ لگایا بلکہ قاتلوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ واقعے کی تفصیلات میں مزید کہا گیا کہ جازان ریجن میں مقیم 2 بنگالیوں نے رقم پر لین دین پر اختلاف ہونے پر اپنے انڈین ساتھی کو قتل کر دیا۔ پولیس کا کہنا تھا اقبال جرم کے دوران ملزمان نے انکشاف کیا کہ انہوں نے انڈین شہری کو گاڑی میں سوار کیا اور صحرا میں لے گئے، جہاں پہنچ کر ایک نے اس کے گلے میں رومال سے پھندا ڈالا جبکہ دوسرے نے اس کے منہ میں کیڑے مار دوائی کا سپرے کر دیا اور گلا گھونٹ دیا۔ ملزمان نے اپنی دانست میں نعش کو دفنا کر ثبوت مٹانے کی کوشش کی، مگر پولیس ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ تفتیش کے دوران دونوں نے واردات کا اعتراف بھی کر لیا، جس پر ان کا چالان فوجداری عدالت کے سپرد کیا گیا، جہاں سے شواہد اور اقبالی بیان کی روشنی میں عدالت نے سزائے موت کا حکم جاری کر دیا۔ اپیل کورٹ نے بھی ابتدائی عدالت کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اس کے بعد ایوان شاہی سے سزائے موت کے حتمی فیصلے پر عمل درآمد کی منظوری جاری کر دی گئی تھی۔ کھلی ہوا اور اونٹنی کا دودھ بوڑھے سعودی شہری کی صحت کا راز۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں مقیم 80 سالہ سعودی شہری کا کہنا ہے کہ میری صحت کا راز کھلی ہوا اور اونٹنی کا دودھ پینا ہے۔ مزمز نیوز کے مطابق معمر شہری کے والدین بھی حیات ہیں۔ والد کی عمر اس وقت 132 سال کے قریب ہے، جبکہ دیگر بھائی بہن بھی انتہائی سادہ اصولوں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک سوال پر بوڑھے شہری نے بتایا کہ وہ فاسٹ فوڈ اور ہوٹلوں کے کھانوں سے مکمل طور پر اجتناب کرتے ہیں، جبکہ کسی قسم کی مصنوعی خوراک بھی ان کے گھر میں نہیں لائی جاتی۔ کھلی ہوا میں پیدل چلنا، اونٹنی کا دودھ، شہد اور دیسی گھی کا استعمال روزمرہ کا معمول ہے۔ معمر شہری کا مزید کہنا تھا ان کے والدین اور گھر کے کسی فرد کو نہ تو شوگر ہے، نہ ہی بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو کہ وہ فاسٹ فوڈ اور سافٹ ڈرنک سے اجتناب کریں تاکہ صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ زہر خوانی کا شکار طالبات کی حالت بہتر ہے، ریاض ایجوکیشن۔ ریاض شہر میں 9 طالبات کے زہر خورانی کا معاملہ حل کر لیا گیا۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ زہر خورانی کا سبب ہوٹل کا کھانا تھا، اسکول کینٹین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذرائع ابلاغ مصدقہ ذرائع سے اطلاع موصول ہوئی تھی۔ تفصیلات کے مطابق ریاض ریجن کے ایک اسکول کی 9 طالبات نے شکایت کی تھی، ان کے پیٹ میں شدید درد ہے۔ متاثرہ طالبات کو ہلال احمر کی ایمبولینس کے ذریعے ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں پر ابتدائی طور پر زہر خورانی کا انکشاف ہونے پر تفتیش کی گئی۔ ابتدائی طور پر یہ شبہ ظاہر کیا گیا تھا کہ کینٹین کے کھانے میں کچھ پرابلم ہے۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق ریاض ریجن کے ادارہ تعلیم کا کہنا ہے کہ طالبات کے زہر خورانی کے واقعے کی تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے جو اسکول ہے اس کی کینٹین سے نہیں بلکہ ایک باہر ہوٹل سے کھانا کھایا تھا۔ ریجنل ادارہ تعلیم کا مزید کہنا تھا کہ طالبات کو جب ہاسپٹل لایا گیا تو انہیں پیٹ درد اور قے کی شکایت تھی، جس پر شبہ تھا کہ ان کے کھانے میں مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے ہلال احمر کے ذرائع نے بتایا کہ ریاض کے اسکول میں زہر خورانی کے باعث کچھ طالبات کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ اس حوالے سے وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ میڈیا مصدقہ ذرائع سے خبر حاصل کرے تاکہ درست معلومات وہ فراہم کی جا سکیں۔ موسم سرما میں اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر۔ موسم سرما کے حوالے سے شہری دفاع کی جانب سے جاری احتیاطی تدابیر میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی قسم کا ہیٹر استعمال کرتے وقت سلامتی کے اصولوں کو سامنے رکھا جائے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق شہری دفاع نے موسم سرما میں ہیٹر اور دیگر گرم کرنے والی روایتی اشیاء کے استعمال کے لیے احتیاطی تدابیر جاری کی ہیں۔ احتیاطی تدابیر میں کہا گیا ہے کہ سرد راتوں میں کمرے میں لگے ہیٹر کو سونے سے پہلے بند کر دیا جائے۔ کمرے سے نکلتے وقت بھی ہیٹر کو بند کرنا احتیاط کے پیش نظر انتہائی ضروری ہے۔ ہیٹر پر کسی بھی قسم کا مائع یا کھانا وغیرہ نہ رکھیں۔ ہیٹر چلانے کے بعد کمرے میں تازہ ہوا کی آمد و رفت کا ضرور انتظام کریں۔ شہری دفاع نے اس حوالے سے سختی سے ہدایت کی ہے کہ بچوں کو ہیٹر کے قریب نہ جانے دیا جائے تاکہ انہیں انجانے میں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ ہیٹر کو پردے یا آگ پکڑنے والے سامان جن میں بستر، کپڑے یا اس قسم کی چیزیں ہیں اس کے پاس مت رکھیں۔ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ واضح ہے کچھ لوگ کمرے میں کوئلہ جلا لیتے ہیں اور دروازے کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئلے سے خارج ہونے والی گیس سے شدید نقصان ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ بس ڈرائیوروں سے 9 گھنٹے ڈیوٹی لی جائے۔ ٹرانسپورٹ اتھارٹی
सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बसों के ड्राइवरों से 24 घंटे में ड्यूटी की जो मैक्सिमम लिमिट है 9 घंटे मुकर्रर कर रखी है। अथॉरिटी के मुताबिक हफ्ते में 2 बार इसमें तोसी की जा सकती है। ड्यूटी का दौरानिया तोसी के बाद 10 घंटे तक हो सकता है। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक जो है फैसले पर अमल दरामद 30 अप्रैल से शुरू हो चुका है। हफ्ते में ड्राइवरों की ड्यूटी का इंतहाई दौरानिया 56 घंटे रखा गया है। 14 दिन के दौरान ओवर टाइम 90 घंटे जो है मुकर्रर किया गया है। इससे ज़्यादा ड्यूटी और टाइम जो है उससे नहीं दिया जा सकता। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ड्राइवरों का बोझ कम करने के लिए मुसलसल 4.5 घंटे ड्राइविंग के बाद 45 मिनट आराम का वक्फा देने की पाबंदी भी लगा रखी है। टैक्सी सर्विस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है खिलाफ वर्जियों और जुर्मानों का चार्ट क्या है। सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इनफरादी और कंपनी टैक्सी सर्विस से मुतलिक जो 35 खिलाफ वर्जियों का चार्ट है वो अपनी वेबसाइट पर जारी कर रखा है। हर खिलाफ वर्जी पर 500 से 5000 रियाल तक के जुर्माने जो मुकर्रर हैं, जबकि शाहराहों और सड़कों पर सवारियों की तलाश के लिए घूमने को भी ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करार दिया गया है और उस पर भी 1000 रियाल का जुर्माना मुकर्रर है। टैक्सी में किसी भी टेक्निकल तब्दीली पर 5000 रियाल का जुर्माना होगा। गाड़ी को मुकर्रर फर्जी मुद्दत के बाद टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने पर 5000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। ड्यूटी के दौरान या सर्विस शुरू करने पर सर्विस फराहम करने से इनकार या जारी रखने से इनकार खिलाफ वर्जी है, उस पर भी 1000 रियाल जुर्माना मुकर्रर है। ऑपरेशनल कार्ड की तोसीम में तखीर पर भी 1000 रियाल जुर्माना मुकर्रर है। गाड़ी में सिगरेट पीना या सवारियों को उसकी इजाज़त देना और शहर में एक से ज़्यादा जगह के लिए सवारियाँ बिठाना गलत है, इस पर 500 रियाल जुर्माना है। अथॉरिटी के मुताबिक किसी भी शक्ल में सवारियों के निजी मामले में दखल अंदाजी पर 500 रियाल जुर्माना होगा। गाड़ी के अंदर दस्ती बैग के अलावा बुक्स या सामान रखना या मुकर्रर जगह की गुंजाइश से ज़्यादा सामान रखना और या सवारियों के बगैर सामान ले जाना गलत है, उस पर भी जुर्माना है। अथॉरिटी की वेबसाइट पर दीगर खिलाफ वर्जियों की जुर्मानों की तफसीलात भी मौजूद हैं। छुट्टी पर जाकर वापस ना आने वाला कब तक ब्लैक लिस्ट रहता है। क्रूज पर जाकर ना आने वाला गैर मुल्की कब तक ब्लैक लिस्ट रहता है। आज वेबसाइट के मुताबिक इस सवाल का जवाब महकमा पासपोर्ट ने देते हुए कहा कि क्रूज पर जाकर मुकर्रर वक्त पर वापस ना आने वाला गैर मुल्की उसको 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। एक गैर मुल्की ने ट्विटर पर महकमा पासपोर्ट से सवाल किया कि गैर मुल्की जो है वो क्रूज लेकर छुट्टी गया और मुकर्रर जो वक्त है उस पर वापस नहीं आ सका, अब कब तक जो है वो वापस आ सकता है। और इसके अलावा उसने पूछा कि ब्लैक लिस्ट की जो मुद्दत है वो सफ़र की तारीख से शुरू होगी या वीज़े की जो ख़त्म होने की मुद्दत है तब से शुमार की जाएगी। इस सवाल के जवाब में महकमे ने कहा कि ऐसा शख्स 3 साल तक सऊदी अरब वापस नहीं आ सकता जब तक ये कि उसका जो कफ़ील है नए वीज़े पर बुलाए। यहाँ उससे मुराद ये है कि आप जिस कफ़ील के वीज़े पर आप काम कर रहे थे उसी कंपनी से, उसी सजो तजारे से, उसी सीआर से आपका दूसरा वीज़ा निकलेगा, तो जो बैन का पीरियड है 3 साल, उसके अंदर आप सऊदी अरब वापस आ सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे वीज़े पर आएंगे तो आपको जो है सऊदी अरब एंटर होने नहीं दिया जाएगा, आपका सिस्टम जो है वो ब्लॉक रहेगा। और ब्लैक लिस्ट की जो मुद्दत है वो खरूज के वीज़े की जो आखिरी तारीख है जब आपका खरूज एग्जिट रेंट एक्सपायर होता है उसकी तारीख से शुरू होती है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।